اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جو چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے متعلق ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ نکالاً عذاب اللہ کی طرف سے، عبرت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ آج کی آیت: جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ ڈاکے کی سزا میں بھی توبہ کا ذکر آیا تھا، مگر وہاں توبہ کا اثر یہ تھا کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے حد کی سزا معاف ہو جاتی تھی۔ یہاں اس قسم کے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا امام ابو حنیفہ کی تشریح کے مطابق چور کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی، چاہے وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے۔ یہاں صرف یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس توبہ کا اثر آخرت میں جاری ہوگا کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی آیت میں 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ دل سے شرمندہ ہو کر توبہ کرے، اور دوسرے یہ کہ اپنے معاملات درست کر لے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جن جن کا سامان چرایا تھا ان کو وہ سامان واپس کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فَمَن پس جو کرے، جس نے کیا، تابا توبہ کی، من سے، بعد ظلمہ اپنا ظلم، و اصلح اور اصلاح کی، فَإِنَّ تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے، یہ نہیں کہ توبہ چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی، حدود ہو جائے گی، توبہ سے معاف نہیں ہوگی، حدود توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے، وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود رہی، اس وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا اس طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ اس لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے۔
کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے، اس سزا سے نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا، قل استغفر اللہ واتوب الیہ، کہے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم تب علیہ، اے اللہ اسے معاف فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔